والوں سے بھی کہ فیض حمید کو پکڑ لیا گیا، تو کیا عدلیہ میں بھی ایسے فیض حمید ہیں، انہیں بھی پکڑنا ہے؟ دیکھیے، جو کوئی بھی کسی ایسی گھنونی سازش میں شریک رہا ہے، جس کے خلاف ایویڈنس آئے گا اس کو ضرور قانون گرفت میں لے گا۔ کوئی بھی قانون کی گرفت سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ جو بھی پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے ریاستی اداروں میں بغاوت یا انتشار پھیلانے کی سازش کا حصہ ہے، جس کے خلاف ایویڈنس ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے انتخاب میں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی لیڈرشپ منتخب ہوگی، وہ حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو درپیش انجینئرنگ پرابلمز کو حل کرنے میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اور معاشی میدان میں جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں انرجی سیکٹر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ مل کر ملک کو اس پاور کے بحران سے نکالنے کے لیے، پاور سیکٹر کو ریفارم کرنے کے لیے ان کے تجربے سے اور ان کی مشاورت سے ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح پاکستان میں ٹیکنالوجی کی جو ایڈاپشن ہے، خاص طور پہ اب جیسے کہ ہم ایک ڈیجیٹل ریولوشن میں جا رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل جیسے اداروں کا بے حد اہم کردار ہے کہ یہ نہ صرف اپنے ممبرز کو ان نئے چیلنجز کے لیے تیار کریں، افرادی قوت کی صلاحیت میں اضافہ کریں، بلکہ حکومت کے ساتھ مل کر ملک کو ایک ڈیجیٹل اور نالج اکانومی ریولوشن کے لیے بھی تیار کریں۔ اور اس کے حوالے سے ہمارا جو 5 ایز فریم ورک پرائم منسٹر کی قیادت میں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ٹیکنالوجی ایڈاپشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی ترقی پر خصوصی فوکس رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ انرجی سیکٹر اور انفراسٹرکچر یہ بھی کسی ملک کی معیشت کی بنیاد ہیں، اور ان کو بھی آگے بڑھانے میں، ترقی دینے میں انجینئرز کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ انشاءاللہ جو نئی لیڈرشپ آئے گی اس کے ساتھ مل کر ہم انجینئرز کو ان کا مقام دلانے کے لیے کام کریں گے۔ انجینئرز کے لیے جو الاؤنسز کا مسئلہ ہے یا ان کے سروس سٹرکچر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے۔ یہ بہت ظلم ہے اور زیادتی ہے کہ ایک طالب علم جو ایف ایس سی انجینئرنگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ انجینئرنگ کرتا ہے، لیکن جب وہ سرکاری شعبے میں آتا ہے تو وہ 18 سال 20 سال ایک گریڈ میں پھنسا رہتا ہے، اس کی پروموشن نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرز کے لیے کیریئر پروگریشن کو یقینی بنانا، ان کو ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ملک کے لیے اس میں بڑا مددگار ہوگا۔ تو میں ایک بار پھر خاص طور پہ پنجاب حکومت کو مبارکباد دوں گا کہ پنجاب حکومت نے عوام کو سستی بجلی دینے کے لیے ایک بڑا ریلیف کا اعلان کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دیگر صوبائی حکومتیں بھی اسی قسم کے ریلیف پیکج کا اپنے اپنے صوبوں میں اعلان کریں گی، تاکہ پاکستان کے عوام اس مشکل صورتحال کا جس سے ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اس میں انہیں آسانی ہو سکے۔ اور میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ بات آگاہ ہونی چاہیے کہ آج جو معاشی ہمیں مسائل کا چیلنج ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں یہ ملک ہم سے چھین کر ایک اناڑی کے سپرد کر دیا گیا، اور اس اناڑی کے پاس سوائے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، کوئی تعمیری ایجنڈا نہیں تھا۔ اور وہ ساری ترقی جو ہم نے 5 سال خون پسینہ لگا کر کی تھی، اس کو کریش لینڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ملک میں ایسے ایسے تجربے کیے گئے، سی پیک کو تباہ کر دیا گیا، جس کی قیمت ہماری نسلیں بھی شاید ادا کریں گی، کیونکہ اگر 2018 میں ملک اس سمت کے اوپر چلتا رہتا، آج ہماری لیگ ہی اور ہوتی، آج ہم کسی اور سطح کے اوپر ہوتے۔ لیکن بہرحال
جیسے ہم نے 2013 میں اس ملک کو دوبارہ کھڑا کیا تھا، ہم پھر پرعزم ہیں کہ 2 سے 3 سال میں لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان ٹرن اراؤنڈ بھی ہوگا، ہم IMF کے پروگرام سے بھی مکمل کر کے نکلیں گے اور پاکستان کو ایک پائیدار ترقی کا پلیٹ فارم دیں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جس تیزی کے ساتھ آج لوگ اگر باہر جا رہے ہیں اسی تیزی سے واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص طور پہ اس یوم آزادی کے اوپر ایک سیاسی جماعت نے جس طرح یوم آزادی کی توہین کی ہے اور پاکستان کا مذاق بنایا ہے مختلف ذرائع سے، اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ملک کسی کے ہاتھ میں ہو، اس میں کسی کی حکومت ہو، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے۔ یہ ملک جس حال میں بھی ہو، یہ ہمارے لیے آزاد فضائیں دیتا ہے، اور اس آزادی کی قیمت اگر کسی نے پوچھنی ہے تو وہ جا کے غزہ کے فلسطینیوں سے اور کشمیر کے لوگوں سے پوچھے کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک فیشن بنا دیا گیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر کیڑے نکالو، اپنے ملک کو ریڈیکیول کرو صرف ایک شخص کی خاطر۔ وہ شخص پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ اور آج آپ دیکھیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا ہے، یہ وہی پنجرہ ہے جہاں پہ اس نے مجھے بند کیا ہوا تھا۔ میری زبان سے تو کبھی کسی نے نہیں سنا تھا کہ میں پنجرے میں بند تھا۔ ہم تو ٹائی اور سوٹ لگا کے باہر نکلتے تھے تاکہ ہمارے کسی بیان یا چلن سے کمزوری نظر نہ آئے۔ تو یہ لوگ روز چیخیں ان کی نکلتی ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں، لیکن ان کو جواب دینا پڑے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو اس غریب ملک کا تھا وہ کیوں انہوں نے غبن کیا ہے۔ اس کے لیے اگر رسیدیں دکھا دیں تو کل نکل آئیں گے۔ یہ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے، جب ان سے اپنی رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو یہ بوگس رسیدیں لے کر آتے ہیں، توشہ خانہ کی بوگس رسیدیں لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس پروفیشن ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس کے فریب سے نکلیں اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، پاکستان کو نئی بلندیوں پہ لے جانے کے لیے وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم پاکستان کو دوبارہ دنیا کی ٹاپ 20 معیشتوں میں شامل کریں اور 2047 تک ٹاپ 10 اکانومیز کے اندر لانے کے سفر کے لیے مل کر کام کریں۔ اور اس میں انجینئرز کا رول جو ہے وہ بے حد اہم ہے۔ ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور انجینئرز ہمارا ترقی کے سفر میں ہراول دستہ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ 9 مئی سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے حوالے سے اب پاک فوج نے ایک بڑا کام کیا کہ جنرل فیض کے حوالے سے کورٹ مارشل کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے 9 مئی کے واقعے کے بعد؟ دیکھیے، 9 مئی کا واقعہ ایک منظم سازش تھی جس کا مقصد فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنا اور آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا گھنونا منصوبہ تھا کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف ہماری عدلیہ کو بھی اسی رفتار سے فیصلے کرنے چاہیے جیسے برطانیہ میں حالیہ فسادات کے اندر 24 گھنٹوں میں انہوں نے سزائیں دے کے ان کیسز کو نپٹایا ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے کہ جہاں پر آپ ریاست کے خلاف مہم چلائیں، جہاں پہ آپ ریاستی اداروں کو گالی گلوچ کریں، آپ شہداء کا مذاق اڑائیں، آپ لاقانونیت کریں، آپ آرسن کریں اور پھر بھی آپ کو ضمانت مل جاتی ہے، آپ کے لیے آزادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی برطانیہ سے اور امریکہ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزادی کے ساتھ اپنی ریاست کے خلاف مہم چلائیں، اپنی ریاست کے خلاف انتشار اور فساد پیدا کریں۔ انتشار اور فساد کی اجازت نہ ہمارا مذہب دیتا ہے، نہ جمہوریت دیتی ہے، اور نہ ہی آئین پاکستان دیتا ہے۔